قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تخلقوا بأخلاق الله. صلوات پڑھ دیں پر محمد. 19 تاریخ والی مجلس تھوڑا طولانی ہو گئی تھی، اور آج چونکہ انجمن ہے ماتمی ہمارے درمیان نوحہ ماتم کرے گی، اس وجہ سے ان اپنے برادران کا خیال رکھتے ہوئے مختصر سا وقت لوں گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ عام طور سے ہمارے یہاں جو مجلسوں کا ایک سلسلہ چلتا ہے، سال بھر چلتا ہے، اس میں صرف فضائل کو بیان کر کے ذاکر نکل جاتا ہے. یعنی کوئی ایسی چیز جس کے ذریعے سے لوگوں کے کردار میں، عمل میں، اخلاق میں تبدیلی آئے، چینجنگ آئے، وہ چیزیں نہیں رہتی ہیں. جبکہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے. یہ وہ کربلا کا واقعہ قیامت تک کے لیے ہے، ایک نظیر ہے، ایک مثال ہے. جس دور میں بھی زمانے کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کربلا کو اگر پیش کیا جائے گا تو کربلا ہمیشہ زندہ رہے گی. اس لیے کہ کربلا کا واقعہ سن 61 ہجری میں ضرور گزرا ہے، لیکن اس سے درس لینے کے لیے قیامت تک کے افراد لیتے رہیں گے اگر درس لینا چاہیں. میں جمعہ کا خطبہ یہاں آیا تھا، جمعہ میں تو خطبہ دے رہا تھا. عام طور سے ہمارے درمیان یہ چیزیں مطرح نہیں ہوتی ہیں جو مطرح کرنے کی ضرورت ہے، بیان کرنے کی ضرورت ہے. خاص طور سے اس زمانے میں اس بات کو عرض کرنے سے پہلے یہ گزارش کروں کہ دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں. عیسائی مذہب ہے، اس میں بہت سارے فرقے ہیں، بہت سارے فرقے ہیں. یہودی، ان میں بھی مختلف فرقے ہیں. ایک فرقہ جو اسرائیل میں رہتا ہے، تن ترین فرقہ جو ہے یہودیوں کا. آپ غور کیجئے، تھوڑی دیر کے لیے توجہ دیجئے کہ آج دنیا میں عیسائیت کے فرقے جو ہیں وہ ظاہر نہیں ہو رہے ہیں، انہیں دبا کے رکھا جا رہا ہے. یہودیوں کا فرقہ نہیں پتہ چل رہا کتنے حصوں میں بٹے ہوئے ہیں. یہ بدبختی صرف مسلمانوں کے اندر ہے کہ 73 فرقے آپس میں لڑتے چلے آ رہے ہیں.
وہ لڑانے والے چہرے کون سے ہیں؟ اس لیے کہ رسول کی وفات کے بعد 70 لاکھ مسلمان تھے، 7 ملین مسلمان تھے، سب کی نمازیں ایک طرح کی تھیں، سب کی نمازیں ایک طرح کی تھی، نماز کا وقت بھی ایک ہی تھا، نماز کا وقت بھی ایک ہی تھا، روزے کا ٹائم کھلنے کا شروع ہونے کا ایک ہی تھا، یعنی 7 ملین مسلمان، 70 لاکھ مسلمان رسول کی وفات کے وقت تھے، یعنی سرکار انبیاء نے 23 سال کے عرصے میں 70 لاکھ مسلمان بنا دیے۔ رسول مسلمان بنا رہے تھے، مسلمان کافر بنانے پہ تلا ہو۔ ان چہروں کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ چہروں کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہودی نہیں آئے گا اختلاف کرنے کے لیے، عیسائی نہیں آئے گا، مشرک نہیں آئے گا، یہ افراد نہیں آئیں گے، اور ان کی بات تو ہم مانیں گے نہیں۔ مسلمان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، مسلمان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو زمانے رسول میں یا رسول کی وفات کے بعد ہم نے کسی یہودی کی بات مانی ہو، کسی عیسائی کی بات مانی ہو، کسی نصرانی کی بات مانی ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اسلام میں اختلاف آیا کہاں سے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن باہر کا نہیں ہے، دشمن اندر ہے۔ دشمن اندر ہے، اور یاد رکھیے گا جب دشمن اندر کا ہوتا ہے تو مقابلہ آسان نہیں ہوتا۔ دشمن اگر اندر ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ دشمن ہماری صف میں آئے گا، امت مسلمہ کی صف میں آئے گا، آنے کے بعد کہے گا میں دشمن ہوں، شیطان آئے گا یہ کہے گا کہ میں شیطان ہوں؟ کبھی نہیں آئے گا۔ شیطان جب بھی آئے گا مقدس بن کر کے آئے گا، مقدس بن کر کے آئے گا، جیسے رامن سادھوؤں کا مقدس لباس پہن کے سیتا کو بہکانے کے لیے آیا تھا۔ ان چہروں کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں دشمن کی 2 قسمیں ہیں، میں واضح کروں گا، ابھی میں نے حدیث کا ترجمہ نہیں کیا ہے، اگر بھول جاؤں تو یاد دلا دیجیے گا۔ دشمن کی 2 قسمیں ہیں، ایک دشمن وہ ہے جو سادہ لو ہے۔ سادہ لو کا ترجمہ کروں؟ میں احتیاط کر رہا ہوں کہ نہ کروں، لیکن سمجھانے کے لیے کیا دیتا ہوں۔ سادہ لو کا اردو میں ترجمہ ہوگا بے وقوف۔ مولانا متقیان نے نہج البلاغہ میں کہا ہے ایاک والحمقا، احمق سے دوستی نہ کرنا، اس لیے کہ فائدہ پہنچانے کے لیے سوچتا ہے نقصان پہنچاتا ہے۔ تو ایک دشمن وہ ہے جو سادہ لو لوگ ہیں، عوام میں بھی سادہ لو ہو سکتے ہیں، خواص میں بھی ہو سکتے ہیں، علماء میں بھی سادہ لو ہو سکتے ہیں، جنہیں دنیا کی سیاست سمجھ میں نہیں آتی ہے، وہ بیچارے سادے لوگ ہیں، سیدھے سادے لوگ ہیں۔ ہمارے زمانے میں اس دور میں سیدھے سادے لوگ کو متقی کہا جاتا ہے۔ یہ بہت متقی ہیں، یہ بہت سادے آدمی ہیں۔ اسلام میں سادگی نہیں چاہیے، بس
بصیرت چاہیے، اسلام میں سادگی نہیں چاہیے، اسلام میں بصیرت چاہیے، دوربینی چاہیے، نگاہوں میں وہ تیزی ہونی چاہیے کہ چہرہ دیکھ کے پتہ چل جائے کہ اپنا کون ہے، غیر کون ہے۔ یہ صلاحیت ہونی چاہیے۔ ایک دشمن وہ ہے جو سادہ لوگ ہیں، جو کسی کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ تاریخ اسلام سے مثال دوں، جیسے جنگ صفین، مولائے کائنات کے ساتھ جو آئے تھے بہت نمازی لوگ تھے، بہت دیندار تھے، اللہ والے تھے، عبادت گزار لوگ تھے، لیکن ایک ذرا سے بہکانے سے یہ بہک گئے۔ بجائے دشمن سے لڑنے کے، علی کے اوپر تلوار لے کے کھڑے ہو گئے کہ مالک اشتر کو روکو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ اور آواز کیا بلند تھی؟ لا حکم الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حکم نہیں چلے گا۔ دیکھیے کتنا خوبصورت جملہ ہے۔ اگر اللہ کا حکم اس کائنات میں نافذ ہو جائے تو اس سے بہتر کوئی حکومت نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ پروردگار نے پیدا کیا ہے، پروردگار مزاجوں سے واقف ہے، اور پروردگار جب قانون بناتا ہے تو وہ قانون قیامت تک کے لیے ہوتا ہے۔ زمانے کے بدلنے سے خدا کا قانون نہیں بدلتا۔ جو دنیا والے قانون بناتے ہیں چونکہ مستقبل سے ناواقف ہوتے ہیں، زمانے کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون بناتے ہیں۔ انہیں مستقبل کی کیا خبر ہے؟ انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ 4 گھنٹے کے بعد حالات کیسے ہوں گے۔ لیکن خدا کا بنایا ہوا قانون چونکہ انسان کے نیچر کے مطابق ہوتا ہے، لہذا اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ تو دشمن 2 طریقے کے ہیں، ایک بے وقوف لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم قوم کو فائدہ پہنچائیں لیکن نقصان پہنچاتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم دین کو فائدہ پہنچائیں لیکن ان کا عمل ایسا ہوتا ہے کہ نقصان ہوتا ہے اس سے۔ ایسے آپ کو معاشرے میں بہت سے لوگ مل جائیں گے، معاف کیجیے گا، ایک نہیں بہت سے مل جائیں گے۔ اس لیے لوگوں کی اکثریت کو نہیں پتا ہے۔ میں بتاؤں، ایک انجمن کا سیکریٹری ہے، ہماری مہمان انجمنیں ہیں اگر تو سنیں اور بیدار ہو جائیں۔ انجمن کا سیکریٹری ہے جسے یہ نہیں معلوم کہ پیغمبر کسے کہتے ہیں، جسے یہ نہیں معلوم پیغمبر کسے کہتے ہیں، اسے معرفت نبی کی کیا خاک ہوگی؟ جو یہ تک نہیں جانتا کہ نبی کسے کہتے ہیں، اسے نبی کی معرفت کیا ہوگی؟ یہ وہ سادہ لو افراد ہیں جنہوں نے دین کی باغ ڈور سنبھالنے کی کوشش کی ضرور ہے، لیکن یہ مفید نہیں ہے بلکہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ نقصان پہنچا رہے ہیں دین کو۔ انہیں کیا معلوم کہ دین کیا ہے؟ یہ بیچارہ خود ہی بے بہرہ ہے۔ اور دشمن ایک وہ جو سادہ لوگ ہیں، ایک وہ جو ذہین ہے، زیرک ہے، چالاک ہے، لباس بدلنا جانتا ہے، اور صرف لباس نہیں زبان بھی بدلنی آتی ہے۔ یہ چہرہ بہت جلدی بدلتا ہے اور چہرہ بدلنے کے ساتھ ساتھ زبان بھی بدل جاتی ہے۔ لا حکم الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حکم نہیں چلے گا۔ مولائے متقیان اسی کو تو سمجھا رہے تھے، اگر ماضی کی تاریخ سمجھ لیں گے تو حاضر کی تاریخ
اگر ماضی کو سمجھے رہیں گے تو دور حاضر کی سیاست اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی. مولا سمجھا رہے تھے لا حکم الا اللہ کا ہذہ کلمۃ الحق. یہ جملہ بہت خوبصورت ہے. سب کا ساتھ پہنچ گئی بات. جملہ کتنا خوبصورت ہے. بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، یہ جملے بڑے حسین ہیں. اگر اس دور کی سیاست کو سمجھنا ہے تو ماضی کی تاریخ سمجھ لو. علی یہی تو سمجھا رہے تھے لا حکم الا اللہ. بڑا خوبصورت جملہ ہے. کائنات میں اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلے گا. مولا نے کہا یہ کلمہ بہت اچھا ہے لیکن یراد بہ الباطل، لیکن ان بدبختوں کی مراد غلط ہے. یعنی زبان پہ کچھ اور ہے اندر کچھ اور ہے. یہی نظریہ تو بنی عباس کا تھا. جب انہوں نے کہا تھا سیاہ لباس سے وطن کیا، کہا ہم بنی امیہ سے کربلا کا بدلہ لینا چاہتے ہیں. آؤ جیسے آج کے سیاست مدار آؤ ہماری پارٹی میں. جتنے گناہ ہیں سب ختم ہیں. جتنے مقدمے ہیں یہی تو شیطان کرتا ہے. گرمی ہو رہی ہے. شیطان ہی کہتا ہے وَإِذْ قَالَتِ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ. شیطان انسانوں سے کہتا ہے کافر ہو جاؤ کافر ہو جاؤ. اگر تم ہماری پارٹی میں آ گئے تو جو کچھ ہے تمہارا، یتیم کا ہو، بیوہ کا ہو، خیانت ہو، چوری ہو، ڈکیتی ہو، کچھ بھی ہو، سب تمہارا. کا کافر ہو جاؤ، ہمارے صف میں داخل ہو جاؤ، سب کچھ دیں گے. میں کہاں ادھار کے چکر میں پڑے ہو. اسلام میں ہے ہی کیا؟ اسلام میں کیا ہے؟ نماز پڑھو جنت ملے گی، روزہ رکھو جنت ہے، یعنی اچھے عمل کرو جنت ملے گی. کس نے جنت دیکھی ہے؟ شیطان یہی کہہ کے تو بہکاتا ہے میں کہاں ادھار کے چکر میں پڑے ہوئے. نو نقد نہ تیرا ادھار، نو نقد نہ تیرا ادھار. ادھار کے چکر میں کہاں پڑے ہو؟ میرے ساتھ آ جاؤ، میں سب کچھ دوں گا. چوری کا مال تمہارا، ڈکیتی کا تمہارا، خیانت کا تمہارا، پڑوسی کا تمہارا، یتیم کا تمہارا، غریب کا تمہارا، مسکین کا تمہارا. کوئی مقدمہ ہوگا اسے بھی ختم کر دوں گا. ہیں آ جاؤ. فلما کفر. ان چیزوں میں بڑا دم ہوتا ہے. اکثریت دیکھیں گے ادھر نا. فلما کفر، جب انسان شیطان کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا، کہا تو آ گئے ہیں، وعدہ پورا کرو. ووٹ لینے کے وقت تو بہت چلا رہے تھے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، اب جیت گئے پورا کرو. کہا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. پھر تو دکھے گا بھی نہیں، چاہے وہ ایم پی ہو، چاہے ایم ایل اے ہو، چاہے پردھان ہو، چاہے چھوٹا والا سبسد ہو، تھوڑا بہت کر دے گا. فلما کفر، جب انسان کافر ہو جاتا ہے، شیطان کے گروہ میں داخل ہو جاتا ہے، تو شیطان کہتا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین. بھیا میرے چکر میں مت رہنا، میں تو خود ہی اپنے پروردگار سے ڈرتا ہوں. میں خود ہی اپنے
اللہ سے ڈرتا ہوں. تو شیطان جب بھی آئے گا یہ نہیں کہے گا کہ میں شیطان ہوں, مقدس لباس پہن کر کے آئے گا. آپ کی نگاہوں میں بصیرت ہونی چاہیے کہ آپ انسان کو شیطان سے تمیز دے سکیں. وہ ممبر پہ بھی آ سکتا ہے, وہ ممبر پہ بھی آ سکتا ہے. اگر نہ آتا, رسول کا فرمان نہ ہوتا, میرے بعد میرے ممبر پہ بندر کودیں گے. اگر نہ ہوتا تو رسول کا یہ قول نہ ہوتا کہ میرے بعد میرے اسی ممبر پہ بندر کودیں گے. یاد رکھیے گا, ممبر پہ آنے کے بعد اگر تعمیری کام ہو رہا ہے تو یہ سیرت رسول بھی ہے, سیرت انبیاء بھی ہے. لیکن ممبر سے تخریب کاری ہو رہی ہے تو یہ چلن اور فعل جو ہے شیاطین کا ہے اور شیاطین کے نمائندوں کا ہے. صلوات پڑھ دیں پر محمد والے محمد. یہ ممبر جو ہے تعمیر کے لیے ہوتا ہے, یہ نہیں ہے آئے توتی اڑائی اور چلے گئے. غور کیجئے, میں جو عرض کرنا چاہتا تھا, امام کربلا میں پہنچے تو جو تشخص تھا ایک امام کی رہبریت تھی, قوی ترین رہنمائی, مضبوط ترین رہبریت. یہ رہبریت ہی تھی کہ کم ہونے کے باوجود بھی سپاہ یزید خوفزدہ تھے. مضبوط رہبریت کی وجہ سے, مضبوط رہنمائی کی وجہ سے اتنا مجمع لے کے آیا تھا. حسین کی صف میں جو سب سے اہم چیز تھی, ہمارے خطبہ, ہمارے ذاکرین, ہمارے علماء بہت کم نظر یہ بیان کرتے ہیں کہ امام کے لشکر میں جو سب سے قوی ترین چیز تھی وحدت سیاسی تھی. سیاسی اعتبار سے ان کے اندر وحدت تھی. بہت کوشش کی توڑنے کی مگر توڑ نہیں سکے. ہاں سیاست دیکھیں, کبھی غور کیا جب ابن سعد نے جناب مسلم سے کہا کہ وصیت ہے, کہاں ایک وصیت ہے, تو وصیت کس سے کی ہے؟ پیسر سعد کو بلایا گیا. سیاست دیکھیں, سیاست دیکھیں کہ پیسر سعد کو بلایا. وصیت پیسر سعد سے کر رہے ہیں کہ مولا سے کہہ دو کہ کوفے نہ آئیں, یہاں کے لوگ بے وفا ہیں. ایسا نہیں ہے. مسلم کو پتہ نہیں تھا کہ پیسر سعد کیا کرے گا, مسلم کو پتہ تھا. لہٰذا سیاست کا تقاضا یہ تھا کہ ابن سعد کے دل و دماغ میں خلفشار ہو جائے کہ پیسر سعد میرے ساتھ ہے یا ادھر ہے. اور یہ سیاست ادھر بھی تھی, یہ سیاست ادھر بھی تھی کہ شب عاشور شبر نے کیا کہا جناب عباس سے, تم میرے بھتیجے ہو, میں تمہارے لیے امان نامہ کا, آقا کے لیے امان نامہ نہیں ہے, تجھ پہ لعنت ہو, تیرے امان نامے پہ لعنت ہو. تو وحدت سیاسی یعنی سیاسی اعتبار سے جو وحدت لشکر حسین میں تھی وہ یزیدی لشکر میں نہیں ہے. نہیں بالکل, وہ یزیدی لشکر میں نہیں ہے. معنوی اعتبار سے بھی وحدت کربلا میں دکھتی ہے, سیاسی وحدت بھی کربلا میں ہے, معنوی عبادت بھی کربلا میں ہے. بس ایک راہبر ہے جو وہ کہہ دے خیام ہٹا لو تو ہٹیں گے. یعنی معنوی
یہ متحد تھے، ان کا ایک راہبر ہے، ایک رہنما ہے، اسی کی اطاعت ہے، مر جائیں گے لیکن اطاعت سے منہ نہیں موڑیں گے۔ تو کربلا سے دو درس، وحدت معنوی بھی ہے، وحدت سیاسی بھی ہے۔ بہت کوشش کی کہ حسین کی طرف کے افراد کو توڑ لیا جائے، ادھر سے ٹوٹ کے ادھر تو آئے ہیں، ادھر سے ادھر نہیں گئے، میاں کہنے کے بعد بھی نہ گئے۔ بار بار کہنے کے باوجود بھی ادھر سے کوئی ادھر نہیں گیا، ادھر سے ادھر آتے رہے، زندگی میں بھی آئے، شہادت کے بعد بھی آئے ہیں، زندگی میں بھی آئے اور شہادت امام کے بعد بھی آئے ہیں۔ تو دو چیزیں کربلا سے ہے، معنوی اعتبار سے بھی وحدت ہے، سیاسی اعتبار سے بھی وحدت ہے۔ ہماری ملت میں ہے اگر معنوی اعتبار سے وحدت ہوتی تو اگر سب مل کے ایک جلوس کر سکتے ہیں، ایک شبداری کر سکتے ہیں، تو سب مل کے اکٹھا ایک مجلس کیوں نہیں کر سکتے؟ یہی امبیڈکر نگر میں بہت سے شہر ایسے ہیں جہاں مرثیے کے اوپر مجلس ختم ہو جاتی ہے۔ نثر تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، نظم کیا خاک سمجھیں گے؟ جنہیں پیغمبر کے معنی نہیں معلوم وہ میر و انیس کے مرثیے کو سمجھیں گے۔ کیا کہنا بھائی، کیا کہنا۔ ہمارے نائب بھائی کہہ رہے تھے ابھی مجلس سے پہلے، مولانا آپ کی مجلسیں اتنی سخت ہوتی ہیں کہ لوگ فالو نہیں کرتے۔ نہ کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کم بھی اگر سننے والے ہیں، اگر سچائی سے روبرو ہونا چاہتے ہیں، یاد رکھیے گا دشمن آپ کے بہت ہیں، نہیں ہیں؟ بہت دشمن ہیں، بہت ہیں، بہت ہیں، نہیں ہیں؟ خدا کا شکر منائیے آپ کہ آپ پاکستان میں نہیں ہیں، خدا کا شکر منائیے کسی اور ملک میں نہیں ہے۔ جتنی آزادی آپ کو ہندوستان میں ہے آزاداری کرنے کی، اسلامی ممالک میں بھی وہ آزادی نہیں ہے۔ وہ آزادی نہیں ہے، اور ملکوں میں ہے، ہمارے ہاں دشمن بہت ہیں۔ امام کا جملہ سناؤں؟ امام فرماتے ہیں اگر میرا وجود نہ ہوتا تو تمہیں دنیا والے اس طریقے سے پیس ڈالتے جس طریقے سے گیہوں کو دو چکیوں کے پاٹ کے درمیان پیسا جاتا ہے، جیسے گیہوں پیسا جاتا ہے ویسے تمہیں پیس ڈالتے۔ پہنچے کس امام کا قول ہے؟ کس امام کا قول ہے؟ زمانے کے امام کا قول ہے۔ ہمارے زمانے کے جو امام ہیں زیارت راہیہ میں، ہاں فرماتے اگر میرا وجود نہ ہوتا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دشمن بہت ہیں، اور دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے رہبریت ضروری ہے۔ ایک جملہ اور کہوں میں؟ بالکل بالکل بالکل۔ جتنی بھی قومیں آج تک اس دنیا میں گزری ہیں اور جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں بغیر راہبر کے نہیں ہوئی ہیں، بغیر راہبر کے کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ دشمن سے لڑنے کے لیے ایک رہنما ہونا ضروری ہے، ایک راہبر ہونا ضروری ہے۔ مجھے اس قوم کے اوپر تعجب ہوتا ہے جس قوم کے پاس حسین ابن علی جیسا راہبر ہو۔ اس قوم کے پاس کوئی
उस कौम के पास कोई रहनुमा नहीं है। यानी दुश्मन जहां लेके जाना चाहता है हम उधर जा रहे हैं, ना समझते हुए। बेशक बेशक हमारे पास कोई राहबर है? हिंदुस्तान में कोई राहबर है हमारा? है? नहीं। कहाँ से राहबर होगा? हर महल्ले में एक चौधरी मौजूद है, बेशक बेशक नहीं है? बिल्कुल सही। जिनकी घर में नहीं चलती वो कौम की रहनुमाई करने के लिए तैयार रहते हैं। वाह वाह वाह। नहीं है ऐसा? है? घर में नहीं चलती। इलेक्शन का ज़माना आता है, कितने हिस्सों में लोग बटे रहते हैं। ये तो छोटा सा मुख्तसर सा शहर है, थोड़े से लोग आप हैं। खुदा न करे कि आपके अंदर भी तकसीम हो, खुदा तौफीक दे कि आप मुत्तहिद हैं, मुत्तहिद रहें। यहाँ की वादी से निकलिए, जलालपुर पहुँचिए, जितनी अंजुमनें हैं उतनी पार्टी है। नहीं, ये है हालत। यानी हर महल्ले में हमारे यहाँ एक चौधरी है, और उस चौधरी के सामने इमाम जुमा की कोई हैसियत नहीं है, पेश नमाज का कोई मकाम नहीं है। ये जब चाहेगा इसे बदल देगा। मियाँ ये मिजाज बनी उमैया का है, आले रसूल का नहीं है। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो मुश्किल है, हमने करबला से दर्स लिया ही नहीं है। करबला सिर्फ रोने के लिए नहीं है, करबला कयामत तक के लिए है। जिस एतबार से देखेंगे, इबादत के लिहाज से देखेंगे तो इबादत है, अखलाकियात से लिहाज से देखेंगे तो अखलाकियात का मुजस्समा है, सियासत के एतबार से देखेंगे तो इससे बेहतर कोई सियासत नहीं है। जिस एंगल से आप देखेंगे, जिस रुख से आप देखेंगे, आपसी ताल्लुकात के एतबार से देखेंगे, मियाँ बीवी के ताल्लुकात कैसे हैं करबला में मिलेंगे, बहन भाई के रवाबित कैसे हैं करबला में मिलेंगे, बाप बेटे के राबिता क्या है करबला में मिलेगा, मियाँ बीवी के क्या फराइज हैं करबला में मिलेंगे। बेशक 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 बाबा। बुजुर्ग और बच्चों का आपस में अखलाक कैसा होना चाहिए, ये भी करबला में मिलेगा। जिस रुख से देखिए, करबला में सिर्फ दर्स ही दर्स है। अताअत के लिहाज से देखें तो जो अताअत करबला में है उसके बाद मिलती नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं मिलती। अब्बास जैसा शुजा, अब्बास जैसा बहादुर, जिसने ये कहा हो आका से इजाजत दिलवा दो, अगर सुबह होने से पहले अगर कूफे के दारुल इमारा पे अगर हुसैनी परचम न हो तो मुझे अब्बास नहीं कहना। ये जनाब अब्बास के जुमले हैं। लेकिन अताअत का जज्बा ऐसा था, जैसे ही वक्त के इमाम ने कहा भाई खैमे को हटा लो, पेशानी पे बल आए, सर झुका लिया। हमारे अंदर ये जज्बा है नहीं है? हमने अब्बास की वफा को पढ़ने के बाद भी, सुनने के बाद भी हमारे अंदर वफादारी का जज्बा है। हबीब इब्ने मज़ाहिर और आका हुसैन की दोस्ती को देखने और सुनने के बाद
دوستوں کے ساتھ وفاداری کا جذبہ ہے؟ نہیں ہے۔ یہ ہے ہماری مشکل۔ ہم صرف مجلسیں سنتے ہیں، ثواب کے لیے آتے ہیں، شریک ہوتے ہیں صرف ثواب کے لیے، ہم سیکھنے کے لیے نہیں آتے۔ اگر سیکھنے کے لیے آتے تو مصائب کا انتظار نہ کرتے۔ اچھا، ہمارے اندر کتنا عمل ہے بتائیے؟ خدا کا شکر ہے یہاں کا مجمع بڑا اچھا ہے۔ ذاکر کے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے الحمدللہ میں کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں، میرا بچپنا یہاں گزرا ہے، یہ میرے وطن جیسا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ذاکر کے بیٹھنے سے پہلے یہاں کے مومنین امام بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کے لیے، ورنہ جتنا مجمع امام بارگاہ میں نہیں رہتا اس سے زیادہ شہروں میں دیکھیے نالیوں کے کنارے بیٹھے رہتے ہیں۔ نالی کے کنارے بیٹھنے والے اچھا، بی بی زہرا، فاطمہ زہرا آتی ہیں، فرش اعظم پہ آتی ہیں یا ادھر کنارے کھڑی رہتی ہیں؟ فرش اعظم پہ آتی ہیں نا۔ کیا تم اپنے کو اس لائق نہیں سمجھتے؟ یہ عمل تمہارا اجازت نہیں دیتا، تمہیں شرم آ رہی ہے؟ یا تم علامہ قہر ہو گئے؟ یہی امبیڈکر نگر میں جس وقت ایک عالم دین کو گالی دی گئی، قوم سو رہی تھی یا نہیں سو رہی تھی؟ قوم سو رہی تھی۔ جس بستی میں گالی دی گئی ایک عالم دین کو، اس بستی میں ایک مرد مجاہد تھا صرف۔ ساری بستی کے لوگ کس کے ساتھ تھے؟ اس خائن کے ساتھ تھے، اس ظالم کے ساتھ تھے۔ اگر ان جیسے لوگ اگر کربلا میں ہوتے تو حسین کے ساتھ نہ ہوتے، ابن زید کے ساتھ ہوتے۔ معاف کیجئے گا، سچائی یہ ہے۔ اس لیے اگر حسینی ہیں تو ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ رہنا سیکھے۔ مجھے قول یاد آیا، چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہتا ہے، مولا میں کربلا میں تھا، اور میں نے بہت ذہانت سے کام لیا ہے، بہت چالاکی سے کام لیا۔ امام نے پوچھا تم نے کیا کیا ہے؟ سنیے غور سے، امام نے کہا تم نے کیا کیا؟ کہا مولا میں نے ابن زیاد سے مال و منال لیا ہے، لے بھی لیا، کربلا گیا بھی، لیکن میرا خدا گواہ ہے میں نے ایک تلوار نہیں چلائی، میں نے نیزہ نہیں چلایا، میں نے ایک تیر بھی امام کی طرف نہیں پھینکا۔ میں نے بہت چالاکی کی ہے، میں نے بہت چالاکی کی کہ لے بھی لیا، کچھ کیا بھی نہیں، لیا بھی کچھ کیا بھی نہیں۔ سنیں گے اس وقت امام نے کیا کہا؟ امام فرماتے اگر تم جیسے لوگ نہ ہوتے تو میرے جد کو کوئی قتل کرنے کی ہمت نہ کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظالم کا ساتھ دینا ضروری نہیں ہے، تلوار چلانا معیار نہیں ہے، ظالم کے ساتھ کھڑے ہونا یہ کافی ہے۔ تو اگر آپ مظلوم کے ساتھ نہیں ہیں، اگر آپ حق کے ساتھ نہیں ہیں، تو شریعتی کا ایک عالم دین کا ایک جملہ ہے جو بہترین سیاست مدار ہے، وہ کہتا ہے اگر آپ مظلوم کے ساتھ نہیں ہیں، اگر آپ حق کے ساتھ نہیں ہیں، تو تاریخ کو اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں یا طوائف کے کوٹھے پہ بیٹھے ہیں۔
تاریخ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. لوگوں نے سوچا تھا بھلا دیا جائے گا. نہیں، یہ بھلانے کی چیز نہیں ہے. قوم کے کتنے افراد کھڑے ہوئے کہ تم نے یہ غلط کیا ہے. میں بات قوم کی نہیں کر رہا ہوں، میں تو علماء کرام کی بات کر رہا ہوں. جس بنیاد پہ کمیٹی بنی، آج تک انہوں نے کوئی کام کیا؟ اسی کمیٹی کے ایک ذمہ دار فرد سے مجھے جلال پور میں ملاقات ہوئی. مولانا موصوف ساتھ میں تھے میرے. میں نے کہا صرف میٹنگ کرتے رہو گے یا کچھ کرو گے بھی؟ کہنے لگے ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے. خدا کی قسم یہی جملے ہیں. ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے، ہم تو ایک جگہ بیٹھتے ہیں چائے پینے کے لیے. تو جب مزاج یہ ہو تو ایسا آدمی کام کیا کرے گا؟ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد پہ. ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے، ہمیں تو بیٹھنا ہے صرف چائے پینے کے لیے. یہ فکر ہے، یہ مزاج ہے. یعنی یہ کام کرنے کے لیے نہیں ہے. کمیٹی بنی کام کرنے کے لیے نہیں بنی. آج 4-5 سال ہو گیا، کوئی کام کیا ہو تو بتاؤ. کوئی کام نہیں کیا. کیا کر رہے ہو؟ صرف جھوٹی رہبریت کے لیے تم نے یہ کمیٹی بنائی ہے کہ اقتدار ہمارے ہاتھ میں رہے، طاقت ہمارے ہاتھ میں رہے. ہے تو نہیں، اس لیے کہ جو ساتھ ہے ان کے پاس نہیں ہے تو تمہارے پاس کہاں سے آئے گی؟ ہے ہی نہیں. اس لیے کہ اگر طاقت ہوتی، اگر بصیرت ہوتی تو 4 سال کے اندر کچھ تو کیا ہوتا. یہ ہے تو ہمارے یہاں رہبریت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کربلا سے سبق نہیں لیا ہے. سیاسی اعتبار سے ہمارے اندر وحدت ہے. اگر کلب جواد صاحب اعلان کر دیں بھاجپا کو ووٹ دینا ہے، کتنے لوگ مخالف ہو جائیں گے؟ میاں دو یا نہ دو، بحث دینے نہ دینے پہ نہیں ہے. بحث سیاست کا تقاضا یہ ہے کہ خاموش رہو، دشمن کو موقع مت دو. نہیں دینا ہے مت دو. بات دینے نہ دینے کی نہیں ہے. سیاست کا تقاضا یہ ہے کہ خاموش رہو. لیکن اگر خاموش رہیں گے تو ہم کیسے چمکیں گے؟ سارا اختلاف حب شہرت کے لیے ہے. سارا مسئلہ شہرت ہے کہ میں پہچانا جاؤں. میرا بھی کوئی مقام ہے، میری بھی حیثیت ہے. جنہیں وضو کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، ایک شعر سناؤں؟ فریرے کی ہوا خاک شفا دونوں برابر ہے. خاک شفا دونوں برابر ہے. کیسا شعر ہے؟ پڑھا گیا. ایک عالم دین نے ٹوکا، کتنی فضیلت کی گئی. شیطان پروردگار نے جب حکم دیا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس. قرآن کی آیت، الا ابلیس. ابلیس نے نہیں کیا. پروردگار نے کہا تجھے کس چیز نے منع کیا؟ ما منعک ان تسجد. تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا؟ شیطان نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. کس سے؟ آدم سے. میں آدم سے بہتر ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ دعویٰ ہے. یہ دعویٰ ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، آدم سے بہتر ہوں. یہ ہے دعویٰ. شیطان نے صرف دعویٰ نہیں کیا ہے، دلیل بھی دی.
शैतान ने दावा नहीं किया, सिर्फ दलील भी दी। कहा खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन, मैं इसलिए अफजल हूँ कि मुझे आग से पैदा किया है। तो शैतान ने दावा किया तो दलील भी दी है। शायर ने दावा किया है, क्या? फरेरे की हवा खाके शफा दोनों बराबर है, यह है दावा। दलील कहाँ है? दलील कहाँ है? दलील या कुरान से देंगे, या मासूम की सीरत होगी, या इज्मा है लोगों का, या अक्ल है। अक्ल कहती है बराबर है, अगर अक्ल नाकिस है तो बराबर कहेगी। इसलिए खाके शफा के लिए मासूमीन से रवायतें हैं। फरहरा ये हवा देने के लिए नहीं है, ये आलम बरदार के हाथ में आया है। जब तक बुलंद रहेगा कौम का निशान बुलंद रहेगा। एक आलिम ने एतराज किया तो ये 2 टके का शायर जो शक्ल से मुसलमान नहीं लगता, माफ़ कीजिएगा, मैं वहाँ था मोहम्मदपुर में, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मौलाना हमारे साथ थे, तो एक अंजुमन का सेक्रेटरी था, उसी गांव का एक मरसी खान था। मैंने कहा चचा इंसाफ से बताइए, इंसाफ से बताइए, अगर ये आपका सेक्रेटरी अगर शियों के दरमियान न हो, मुसलमानों के दरमियान न हो, तो इसे कोई मुसलमान समझेगा? तो बरजस्ता बड़ा हक बयान आदमी तक अदा ना, ऐसे लोगों को सोचना चाहिए, ऐसे लोगों को। मियाँ बातिन को किसी की खबर नहीं है, कम अज कम जाहिर जो है वो तो इस्लामी होना चाहिए। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद। हैं? तो शैतान भी इस चीज़ को जानता है कि दावा करो तो दलील दो। जो दावा करते हैं दलील नहीं देते, ये तो इससे भी गए गुजरे लोग हैं। ये शैतान से भी नीचे हैं। इनको ये भी शऊर नहीं है कि अगर कोई नजरिया दिया जाता है तो उस नजरिए के ऊपर दलील भी दी जाती है। बगैर दलील के दावा काबिल कबूल नहीं होता है। ये बेवकूफ सियासत मदारों का नजरिया है कि दावा तो करते हैं दलील नहीं देते। सलवात पढ़ते हैं बर मोहम्मद वाले। ये है तो हमारे यहाँ रहबरियत है। इल्तिफातगंज में कोई एक ऐसा हो जिसके एक इशारे पे पूरी मिल्लत चलने के लिए तैयार हो, है? नहीं है। ज़ियापुर में, मदारपुर में, नजमुल भाई ने कह दिया कहीं नहीं है। ये कौमों के मिटने की अलामत है, जिंदा रहने की अलामत नहीं है। इसका मतलब यह है कि करबला से दर्श नहीं लिया है। सियासी एतबार से हमारे अंदर वहदत है नहीं है। और बगैर राहबर के जंग दुश्मन से नहीं जीती जाती है। और दुश्मन जो हमारे अंदर का दुश्मन है, जो हमारे अंदर दुश्मन है, वो नहीं चाहता है कि कोई राहबर हो, कोई रहनुमा हो। इसलिए कि 2 मुल्कों को देख रहा है, नसरुल्लाह को भी देख रहा है, खामनाई को भी देख रहा है कि 2 रहनुमा हैं जो सियासी वहदत पाई जाती है। सारी दुनिया के फिरौन सिफत लोग परेशान हैं।
خوفزدہ ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے نمائندوں کو ہماری صفوں میں مسلسل بھیج رہے ہیں۔ اگر نہ بھیجتے تو ہانیہ کی شہادت ایران میں نہیں ہوتی۔ ہانیہ کو قطر میں بھی مارا جا سکتا تھا، کہیں اور مارا جا سکتا تھا، لیکن مقصد پورا نہیں ہوتا۔ مقصد تو ایران کے خلاف بھڑکانا تھا، اور ہانیہ کی شہادت کے بعد بڑی بڑی داڑھی والے، چھوٹی داڑھی والے، نہ جانے کتنے لوگ بولنا شروع کیا، کہا یہ تو ویسے ہی کیا جیسے کوفے میں حسین کو بلا کے کیا تھا۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے چہرے پہ اسلام کی نقاب ہے، یہ عیسائیوں کے ایجنٹ ہیں۔ پہچانیے انہیں۔ اسلامی 57 ملک ہیں، بیت المقدس کی حفاظت کے لیے کتنے ملک حمایت کر رہے ہیں؟ صرف فہرست ایران ہے یا حزب اللہ ہے؟ اور اگر کوئی ہے تو انہی کے فکر والے ہیں، یعنی جو فکر کربلا سے ملتی ہے، مظلوموں کی حامی وہی ہوتی ہے۔ مظلوموں کی حمایت صرف کربلا کی فکر کرتی ہے اور پیغام حمایت دیتی ہے۔ تو دشمن تو سمجھ رہا نا کہ دو راہبر ہیں، تو ہم کو اتنا پریشان کر رکھا ہے، ہماری ناک میں دم کر دیا ہے، اسی وجہ سے یہ وقتاً فوقتاً ایسے کام کرتے رہتے ہیں، اور ہم یا اپنی بے وقوفی میں یا اپنے کے بہت بڑا عزادار سمجھتے ہیں، یعنی جتنا کربلا ہم نے سمجھی ہے نہ کوئی مولوی سمجھتا ہے نہ کوئی مفتی سمجھتا ہے۔ جسے تدبیر منزل کا پتہ نہ ہو، نہیں سمجھا، تشریح کرتا ہوں۔ سیاست کی دو قسمیں ہیں، ایک سیاست مدن ہے، ایک تدبیر منزل ہے۔ ملکوں میں حکومت کیسے کی جائے وہ بھی سیاست ہے ایک، جہاں مختلف فکر کے لوگ ہوں، مختلف مذہب کے لوگ ہوں، مختلف دھرم کے لوگ ہوں۔ ملکوں میں ناامنی کیوں ہے؟ اس لیے کہ سیاست مدار سیاست سے نابلد ہے، اسے سیاست نہیں آتی ہے، یہ نہیں جانتا سیاست کسے کہتے ہیں، یہ تو کچھ بھی اور فور بکتا رہتا ہے۔ ایک مضبوط ملک کے لیے ایک مضبوط سیاست مدار چاہیے، جو پوری قوم کو ساتھ لے کر کے چلے، پوری عوام کو ساتھ لے کے چلے۔ تو دو چیزیں، ایک سیاست مدن ہے، ملک کس سیاست کی بنیاد پہ چلایا جائے، ایک ہے تدبیر منزل، گھر میں بھی ایک چھوٹی سی حکومت ہوتی ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، بیٹی ہے، بہو ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، سب کا مزاج تو ایک نہیں ہے، سب کا نیچر تو ایک نہیں ہے، سب کی پسند ایک نہیں ہے، سب کی فکر ایک نہیں ہے۔ تو جب فکر کے اعتبار سے مختلف ہیں تو تدبیر منزل ایسی ہونی چاہیے کہ سب کے سب راضی ہوں، بہو بھی راضی ہو، ماں باپ بھی خوش ہوں، اسے کہتے ہیں تدبیر منزل۔ جسے تدبیر منزل بھی نہ آتی ہو وہ قوم کی رہبری کے لیے نکلنا چاہتے ہیں۔
المیہ، یہ ہے اس قوم کا المیہ کہ ہمارے پاس کوئی راہبر نہیں ہے، اور دشمن نہیں چاہتا کہ ان کے اندر سیاسی اعتبار سے وحدت ہو۔ دشمن نہیں چاہتا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ سیاسی اعتبار سے ان کے اندر وحدت ہو گئی تو پھر ہماری زندگی مشکل ہو جائے گی۔ کوئی بھی سیاست مدار نہیں چاہتا کہ ملک کی عوام بابصیرت ہو جائے، اس لیے کہ اگر یہ جاگیں گے تو ہمیں سونا پڑے گا۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد۔ آپ کو کربلا کا پیغام یہی ہے کہ سیاسی اعتبار سے آپ کے اندر وحدت ہونی چاہیے۔ ہے ہمارے اندر وحدت؟ نہیں ہے۔ معنوی اعتبار سے وحدت ہے؟ اگر معنوی اعتبار سے وحدت ہوتی تو سال گزشتہ کسی منافق کے اگر بینر کو پھاڑ دینے سے اختلاف آپس میں نہ کرتے۔ دشمن تو ایک ڈلا مارتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ کتنے عقل مند ہیں، اس نے ایک پوسٹر پھاڑا اور اندازہ لگا لیا یہ بظاہر حسینی ہے لیکن سیرت حسینی نہیں ہے، معاف کیجیے گا۔ ورنہ دشمن کی سیاست کو سمجھنا چاہیے۔ یہی تو جنگ صفین میں ہوا ہے کہ نیزے پہ قرآن کو بلند کر دیا گیا تاکہ دھوکہ کھا جائے۔ اگر ماضی کی تاریخ سمجھ لیں تو مستقبل میں زمانے حاضر میں دشمن کی کوئی چال آزاداروں کے حوالے سے کامیاب نہیں ہوگی۔ لیکن مشکل سب سے بڑی یہ ہے کہ جتنے سنجیدہ لوگ ہیں قوم میں وہ بیچارے دوری رہتے ہیں، اور جتنے چرب زبان ہیں جنہیں اخلاقیات کا پتہ نہیں ہے وہ آگے رہتے ہیں۔ کیا جائے؟ مشکل یہ ہے، اس لیے کہ انہیں تو کوئی پہچانے گا نہیں، عبادت سے ان کو پہچانا نہیں جائے گا، یہ جلوسوں کے ذریعے سے اپنے کو پہچانواتے ہیں۔ یہ ہے مشکل۔ اگر ایسا نہ ہوتا، اگر دیداری ہوتی تو ایک وارث نبی کو کبھی بھی گالی نہیں دی جاتی۔ ہم نے معیار کھو دیا ہے کہ ہمیں نوحہ حر سے پڑھوانا ہے یا حرملہ سے پڑھوانا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد۔ کیا کہنا بھائی، کیا کہنا، واہ واہ۔ ہم نے معیار کھو دیا ہے، ہمارے اندر کوئی معیار نہیں رہ گیا۔ ہمیں تو جدت چاہیے، نیا چہرہ چاہیے، کوئی ایسی انجمن ہو جس نے کبھی نہ بلائی ہو، کوئی ایسا ذاکر ہو۔ تم نے مذہب اہل بیت کو نہیں سمجھا ہے، دشمن کی سازش سے ہم بے خبر ہیں، ہم دشمن کی سازش سے بے خبر ہیں۔ دشمن نے سازش کیا کی اہل بیت کے ساتھ معلوم ہے؟ رسول کے بعد دشمنان آل رسول نے آل رسول کے ساتھ سازش کیا کی؟ کتنے لوگوں کو پتا ہے؟ بتائیے، معلوم ہے؟ اتنے دنوں سے مجلسیں سنتے ہیں۔ رسول کے بعد آل رسول کے ساتھ جو سازش کی گئی وہ سب سے بڑی سازش کیا تھی؟ اور دشمن کا یہ جو حربہ ہوتا ہے اس وقت سے لے کر کے آج تک دشمنان اسلام کا ایک ہدف رہا ہے،
سے پہلے مشرکین نے اقتصادی پابندی لگائی یا نہیں لگائی؟ اقتصادی پابندی لگائی، یعنی دشمن کا مزاج یہ ہے اگر کسی قوم کو برباد کرنا چاہتے ہو تو اس کی اکانومی کو کمزور کر دو۔ یہ ہے سازش، یہ سازش آج تک چلی آ رہی ہے۔ بلڈوزر چلے گا کہاں؟ مسلمانوں کے گھر پہ۔ یہ کیوں ہے؟ مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے تم جنت اور جہنم اور شیعہ اور سنی اور بریلوی اور دیوبندی میں تمہیں الجھا کر کے تمہیں کمزور کیا جا رہا ہے۔ یہ سیاست سمجھنی چاہیے امت مسلمہ کو، غور کرنا چاہیے۔ ایک زمانے میں ٹانڈا کی انجمن بھی آئی ہوئی ہے، سیاست کو سمجھیے۔ ایک زمانے میں ٹانڈا ٹیریکاٹ بہت دور تک اس کی مارکیٹ بن گئی تھی۔ حکومت نے کہا ان کی اکانومی تو بڑی مضبوط ہو جائے گی، ایسی سیاست چلی کہ صفحہ ہستی سے وہ ختم ہو گیا۔ سوچا کسی نے؟ نہیں سوچا ہوگا۔ ہم تو بس ہمیں نماز سے سب کچھ لینا ہے۔ نہیں، نمازی اگر بابصیرت ہے تو بافضیلت ہے، ہمیں بے وقوف نمازیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد پہ۔ نائب بھائی آپ نے کہا تھا 50 منٹ سے زیادہ نہیں پڑھیے گا، 1 گھنٹہ ہو گیا، اجازت ہے؟ گرمی زیادہ ہو رہی ہے لیکن آپ سے زیادہ گرمی مجھے بھی لگ رہی ہے، اس لیے کہ آپ تک ہوا پنکھے کی پہنچ رہی ہے، میں اتنی بلندی پہ آ گیا کہ ہوا یہاں تک نہیں آ رہی۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں پر محمد والے تو ہمارے امت مسلمہ کو اس چیز کی فکر کرنی چاہیے۔ چھوڑو دیوبندی کیا ہے، بریلوی کیا ہے، شیعہ کیا ہے، سنی کیا ہے۔ یہودیوں میں، جہاں سے میں نے شروع کیا تھا کہ یہودیوں میں اتنے فرقے ہیں، اختلاف منظر عام پہ نہیں ہے۔ تمہارے درمیان اختلاف کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن باہر نہیں ہے، دشمنوں نے اپنے ایجنٹوں کو ہمارے درمیان بھیج دیا۔ وہ مولوی کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں، عام آدمی کے بھیس میں بھی آ سکتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ اگر نہ آتے یہ الزام کیوں دیتے؟ تمہاری سمجھ میں نہیں آیا کہ جس دن سے بیت المقدس کی حفاظت کا مسئلہ آیا ہے، یا ایران نے مدد کی ہے یا حزب اللہ نے کی ہے، یہ بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، وہ بھی عاشقان آل محمد ہیں۔ اس کے بعد کیچڑ اچھالنا، یہ کیچڑ نہیں اچھال رہے ہو، اپنے چہرے پہ جو نقاب ڈال رکھی ہے وہ نقاب اہل بیت کی محبت کا جو طوفان چل رہا ہے وہ چہرے سے ہٹا دے رہا ہے کہ پہچان لو، پہچانو انہیں۔ یہ اسلامی لباس میں شیطان کے نمائندے ہیں۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد، اور آپ سے بہتر نہیں سمجھ سکتا کوئی، اس لیے کہ آپ کی نگاہوں میں پوری کربلا ہے۔ کربلا میں حافظان قرآن تھے، مفتیان دین تھے۔ معلوم ہے پسر ساتھ کون ہے؟ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے۔ سعد ابن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ میں تھے۔ سعد ابن ابی وقاص رسول کے جیت صحابی، ان کا بیٹا
سیاست کو سمجھیے، سیاست کو سمجھیے۔ اس زمانے کی سیاست اگر آپ نے سمجھ لی تو اس دور کی سیاست سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ چلے جائیے کسی سیاسی پارٹی سے، آپ کو ووٹ ملے گا؟ سیاسی پارٹی کے پاس جائیے، ہمیں ووٹ دے دو، دے گی؟ دے گی؟ نہیں۔ ووٹ کسے دے گی؟ ٹکٹ کسے دے گی؟ جس کا چہرہ بھاری بھرکم ہو، جو پاپولر ہو، اس کو دے گی۔ یہی سیاست تو وہاں تھی۔ ابن زیاد کو اصرار کیوں تھا کہ پسر سعد کو سپہ سالار بنانا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا چہرہ جو تھا معروف چہرہ تھا، ایک جیت صحابی کا بیٹا تھا، یہ پہچانا ہوا چہرہ تھا، اپنے زمانے کا مفتی اعظم تھا، یہ اپنے زمانے کا مفتی تھا، صحابی کا بیٹا تھا، خود ایک پہچانا ہوا چہرہ تھا۔ اس لیے کہا تم، ہاتھ جوڑ دیا، کرنا کا سوچ لو، دھمکی کا سوچ لو، یہ سوچ لو یہ دھمکی ہے۔ دوسرے دن آیا، کرنا اس لیے کہ جو حسین کا مقام ہے، اتنے پروپگنڈوں کے بعد بھی، اتنے پروپگنڈوں کے بعد بھی آل محمد کے چہروں کو چھپا نہ سکے، کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے۔ وہ جو ملک رائے کا پروانہ دیا ہے، کچھ ایک دن کی مہلت اور دے دو۔ کرسی چیز ہی ایسی ہوتی ہے، میں کرسی کے لیے تو سیاست مدار اپنی پوری قوم کو بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ جہاں رہتے ہیں اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہو سکتی سمجھانے کے لیے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد پہ۔ کا ایک دن کی مہلت آیا، کا ٹھیک ہے، سیاست دیکھیے کہ ایسا چہرہ لے کر کے آیا یزیدی لشکر کہ لوگ دھوکے میں آ جائیں، ارے اتنا بڑا آدمی ہے، مفتی ہے، یہ مفتی ہے، یہ اتنا بڑا عالم ہے، یہ رسول کی صحابی کا بیٹا ہے۔ ارے بدبختو، صحابی کا بیٹا تو یاد رہ گیا، رسول کے بیٹے کو بھلا دیا۔ صحابی کا بیٹا یاد رہ گیا، اسی کو کہتے ہیں توفیق کا سلب ہونا۔ ان کی توفیق سلب ہو گئی تھی، اور توفیق اس لیے سلب ہوئی تھی کہ یہ اس لائق نہیں تھے، یہ اہل نہیں تھے۔ اہل اگر ہوتے تو توفیق سلب نہ ہوتی، نااہلوں کی توفیق سلب ہوتی ہے، نااہلوں کی توفیق سلب ہوتی ہے۔ پسر ساتھ جو صحابی کا بیٹا ہے، اسے دیکھ رہے ہو، رسول کا بیٹا میدان کربلا میں سمجھ میں نہیں آیا، امام خطبہ دیتے رہے، سمجھاتے رہے، سمجھ میں نہیں، قد ملئت بطونکم من الحرام، تمہارے پیٹ میں حرام بھرا ہوا ہے۔ امام نے بتا دیا، کہا دیکھو جن کے پیٹ میں حرام ہوتا ہے، حق بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ شیطان یہی تو چاہتا ہے کہ حرام خوری کے عادی بن جاؤ تاکہ رسالت کی بات سمجھ میں نہ آئے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔
اس لیے کہ یہ امام کے جملے ہیں، یہ کسی مولوی کا جملہ نہیں ہے۔ قد ملیت بطونکم من الحرام، تمہارا پیٹ حرام سے بھرا ہوا ہے۔ اگر حرام خوری کا عادی بن جائے تو پھر بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بتاؤ میری کیا خطا ہے، کیا غلطی ہے؟ سیاست حسین ابن علی دیکھیں، ان کے چہرے پہ اسلام کی نقاب پڑی رہ جاتی اگر حسین نے انہیں اکسایا نہ ہوتا۔ بتاؤ میری غلطی کیا ہے؟ میں نے حلال کو حرام کیا، حرام کو حلال کیا ہے، میں نے شریعت میں کوئی تبدیلی کی ہے، میں نے دین میں کوئی تبدیلی کی ہے۔ بتاؤ میں نے خطا کیا کی ہے؟ کہا حسین تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، بغضاً لأبیک، ہم تم کو تمہارے باپ کے بغض میں قتل کر رہے ہیں۔ یہ جملہ سننے کے بعد اب سمجھ میں آیا، یزید ملعون نے کہا کوئی قرآن نہیں آیا تھا، بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا۔ سمجھ میں آیا؟ وہ تلواریں جو علی نے جنگوں میں چلائی تھی، یہ وہی درد ہے جو تخت حکومت سے یزید کہہ رہا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ اور آج بھی اگر کوئی یزید کا حامی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا سے لے کے انتہا تک اس کے پیٹ میں حرام کے علاوہ حلال غذا نہیں گئی ہے۔ اگر شیطان، اگر یزید رضی اللہ ہو سکتا ہے تو تیری نظر میں شیطان بھی ہو سکتا ہے۔ شیطان نے تو صرف سجدہ ہی نہیں کیا تھا، ہاں؟ تم تو سجدے کے بچانے والے کو، اس کی بھی عزت تم نے برقرار نہیں رکھی۔ کربلا میں آپ سیاست دیکھتے چلے جائیے، سیاسی اعتبار سے بھی کربلا کو سنیے، اپنے علماء سے کہیے، اپنے ذاکرین سے کہیے کہ سیاسی اعتبار سے بھی کربلا کو آپ سمجھائیں تاکہ سمجھنے کے بعد آج کے مکار سیاست مداروں کے فریب میں نہ آئے۔ کربلا سیاست بھی ہے، عبادت بھی ہے، بصیرت بھی ہے، بصارت بھی ہے۔ جس اینگل سے دیکھیں گے کربلا سب کچھ ہے۔ آئیے دیکھیں، میں نے جس حدیث مبارکہ کو تلاوت کیا تھا میں اس پہ بول نہیں پایا، نکلا تو پھر نکلتا چلا گیا کہ اپنے اخلاق کو، اللہ کے اخلاق کو دیکھتے چلے جاؤ، اپنے اخلاق کو سنوارتے چلے جاؤ۔ کربلا میں آئیے اخلاق دیکھیے، میاں بیوی کا اخلاق، بہن بھائی کا اخلاق، سوچئے۔ صغرا کا خط جس وقت آیا ہے کس کے پاس؟ آقا حسین کے پاس۔ یہ خط کب آیا ہے؟ جب میرا مظلوم امام علی اصغر کی شہادت کے بعد سر جھکا کے بیٹھا ہوا تھا۔ سنو میرے جوانوں، تم نے عباس کی شجاعت سنی ہے، آقا حسین کی شجاعت کو دیکھو۔ علی اصغر کی شہادت کے بعد امام سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن سپاہ یزید میں کوئی مرد ایسا نہیں تھا جو حسین کی طرف آ جاتا۔ حسین سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں، سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ سب کچھ ختم ہو گیا۔ ایک 6 مہینے کا بچہ تھا۔ عزاداروں، پڑھنا بہت آسان ہے لیکن میں اس تاثر کو پیش نہیں کر سکتا
فرش زمین پہ اتار کے دیکھو بچہ بلبلا اٹھتا. زمین اتنی گرم ہوتی ہے. زمین کربلا اتنی گرم تھی کہ دانا پڑ جاتا تو بھول جاتا. اسی جلتی ہوئی زمین پہ علی اصغر کو 6 مہینے کے بچے کو لٹا دیا. حسین نے لٹایا. لیٹنے کے بعد علی اصغر مسکرانے لگے. یہ ہے اخلاق علی اصغر. زمین پہ لیٹنے کے بعد مسکرائے کہ بابا گھبرائیے گا نہیں، تاکہ بابا بے چین نہ ہو جائے. باپ ہے، یہ ہے ایک چھوٹے سے بچے کا اخلاق. کربلا میں اگر اخلاقیات کے لحاظ سے دیکھیں گے، ہر شہید کے لاشے پہ جو میرا امام پہنچا ہے، حج یہ ہے کہ غلام کے لاشے پہ پہنچا. یہ ہے اخلاق حسین ابن علی. خود پہنچا، کیا دیکھا کہ بیٹے کا سر ہے، آقا کا زانو ہے. کہاں آقا غضب ہو گیا، ارے غلام زادے کا سر آقا کے زانو پہ. یہ اخلاق صرف کربلا میں دکھے گا. میاں بیوی کا اخلاق ایسا ہے کہ رباب شہادت حسین کے بعد نہ ٹھنڈا پانی پیا نہ سائے میں بیٹھی. سائے میں نہیں بیٹھی. یہ ہے میاں بیوی کا اخلاق. شہادت حسین کے بعد بار بار یہ کہتی تھی، جس کے والی و وارث کا اللہ شاہ بے گور و کفن زمین کربلا میں ہو، ارے وہ سائے میں کیوں کر چلی جا. سنیں گے ایک دو جملے سنیں گے کہ زوجہ کا اخلاق کیا تھا. جب یہ آزاد ہونے کے بعد یہ کربلا آیا اور کربلا کے بعد مدینے جانے لگا، تمام بیویاں ناکوں پہ سوار ہوئی تو ایک مرتبہ ثانیہ زہرا زینب نے چاری طرف نگاہیں دوڑائیں. کیا دیکھا کہ ایک بیوی ہے جو قبر حسین پہ بیٹھی ہوئی ہے. ایک بیوی ہے جو قبر حسین پہ بیٹھی ہوئی ہے، گریہ کر رہی ہے. زینب ناقے سے نیچے اتری، قدم بڑھا کے پہنچی. اب جو دیکھا تو رباب ہے. کہا اے بھابی، ارے مدینے چلیے. سنیں گے رباب کا جملہ کیا ہے، علی اصغر کی ماں کا جملہ کیا ہے. رباب نے کہا بی بی مجھے معاف کر دو، ارے میں مدینے جا کے کیا کروں گی. ارے میرے پاس 3 تھے، ایک میرا والی و وارث تھا، 2 میرے بچے تھے. اے بی بی، میرا والی و وارث کربلا میں ہے، میرا علی اصغر کربلا میں ہے، میری بیٹی سکینہ قید خانہ شام میں. اے بی بی، ارے میں مدینے جا کے کیا کروں گی. سنیں گے خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. کہا بی بی مجھے یہی رہنے دو، میں جا کے کیا کروں گی. اے آزادارو، زینب نے سہارا دیا، رباب کو ناقے پہ سوار کیا. یہ ہے اطاعت، یہ ہے اطاعت. امام کے بعد بھی اطاعت کا جذبہ وہی ہے. زینب نے کہا بھابی چلیے، رباب اٹھ کے کھڑی ہو گئی. زینب نے کربلا سے لے کر کے مدینے تک سب کو ٹھارس دلاتی رہی ہے. بس ایک گوشہ مصائب کا سن لو عزیزاں.
چند دن رونے کے لیے اور رہ گئے ہیں۔ 28 کو رسول اللہ کی شہادت ہے، فرزند رسول کی شہادت کی تاریخ ہے، اسے یاد رکھیے گا عزیزو۔ زینب نے سب کو سہارا دیا، لیکن جب زینب مدینے پہنچی حوصلہ جواب دے گیا۔ ارے جب زینب اپنے گھر میں پہنچی، چھوٹے چھوٹے بستر دیکھے، اے اونو محمد تمہارے بستر خالی ہیں، اے بیٹا تمہارے مصلے ویران ہو گئے، اے میرے اونو محمد آجا، عبداللہ آئے، بی بی چلی جاؤ، میرے گھر میں صفِ ماتم بچھی ہے۔ زینب نے گریہ کیا، عبداللہ آگے بڑھے، جھجلا کے کہتے بی بی آپ اپنے گھر جاؤ۔ زینب نے چہرہ اٹھایا، اے میرے شریک حیا، تم نے زینب کو نہ پہچانا، کہا اے زینب، اے فاطمہ کی بیٹی، ارے تمہیں کیا ہو گیا؟ اتنے دنوں میں بال سفید ہو گئے، کمر خمیدہ ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ، آل محمد کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہیں، پروردگار ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھنا۔ پروردگار بالاخص فلسطین کے مظلوموں کی حمایت فرما، ان کے دشمنوں کو ان کے اوپر مسلط نہ ہونے دینا۔ پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہمارے دلوں کو محبت اہل بیت سے لبریز کر دے، ہمیں دنیا سے اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک ہمارا دامن محبت اہل بیت سے لبریز نہ ہو جائے۔ پروردگار تجھے شہدائے کربلا کا واسطہ، اسیران کربلا کا واسطہ، حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے سپاہیوں میں قرار دینا۔ آمین یا رب العالمین۔ ماتم حسین۔